علامہ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے بوڑھے نے لبیک کہا. ہاتف سے آواز آئی لا لبیک, کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم منہ پہ چھڑکا, ہوش آیا. سوال کیا حضرت اچانک سے بے ہوش ہوئے, کیفیت بدلی, کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں, اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا, مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, کسی اوگن ہار کی تھی؟ کوئی میرے جیسا گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے 7 سمندر پار گیا اور اپنے کیے ہوئے جرم یاد آئے اور اپنے کیے پہ رونے لگا, ندامت کے اتھرو بہانے لگا؟ علامہ سعدی کہتے ہیں کہ گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. میرے جیسا بندہ جا کے کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں سے درگزر کرنا, قیامت کو اندھا اٹھانا, اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, بات سمجھ میں آتی ہے. صاحب جو وہ رو رو کے کہہ رہا تھا نہ اٹھانا, شرمندہ نہ کرنا, وہ کون تھا؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے ہر شب میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. یہ 15 سال کا وظیفہ ہے. اور صاحب یہ ان کی کیفیت ہے. سوال ہے, مجھے بتائیے گا, میں اور آپ بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں, کیا ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہمارے اسلاف کی تھی؟ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسی کیفیت کہ مجھے اندھا اٹھانا, مجھے شرمندہ نہ کرنا, کیا ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ معذرت سے کہوں گا نہیں ہوتی. وہ بڑے معقول لوگ تھے, وہ تقوی و عبادت والے لوگ تھے, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے, روتے تھے, کہیں ددکار نہ دیے جائیں, کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ناراض نہیں ہونا دوستو. ہم اللہ کے گھر میں گئے, ہم حرم میں داخل ہوئے, موبائل نکالا اور سیلفی بنائی اور اس کو فیس بک پہ پھینک دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے, اور لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں, گزرتے لوگوں کو موبائل دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری تصویر بناؤ, اور یوں ہاتھ اٹھائے اور مصنوعی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. کہاں؟ اللہ کے گھر میں, جہاں 120 رحمتیں اتر رہی ہیں. یہ کیسا حج عمرہ ہے؟ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا یار. ہمیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے, ہمارے اخلاق بھی کھوکھلے ہیں, ہم اپنے کندھوں پہ واقعی گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. چگلی, غیبت, حسد, کینہ, کیا کیا آگ نہیں لگی. گھر ہم توڑتے ہیں, دل ہم توڑتے ہیں. ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے وہاں تصویریں بنائی اور اس کو فیس بک پہ پھینکا. اور یار کیا حج عمرہ موبائل کے بغیر نہیں ہوتا؟ اس کو ہم رہائش گاہ پہ نہیں چھوڑ کے آ سکتے؟ معذرت سے صاحب, ہم حج عمرہ کے لیے گئے تو وہاں سے لائے کیا؟ کھجور, پانی, بچوں کے لیے کھلونے, بیٹیوں کے لیے ردا, بوڑھوں کے لیے تسبیحاں, ٹوپیاں, مسلے, بس یہی لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے. جس طرح گناہ اٹھا کے یہاں سے لے جاتے ہیں اسی طرح واپس لے آتے ہیں. ہاں ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہوتا ہے, لیکن بغل سے چھری نہیں نکلتی. اخلاق اچھے نہیں ہوتے, پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں آتا, آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بیٹھتے. بڑے فخر سے بتاتے 50 حج کیے ہیں. کوئی کہتا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنے عمرے کر دیے, نظر تو آ نہیں رہے. رویے تو اسی طرح ہے ہمارے. وہ ایک زمانہ تھا, ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے, 34 سال میری عمر ہے, ہم اپنے بچپن میں سنتے جس کا بچہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تھا, اخلاق اچھے نہیں ہوتے تھے, آوارہ ہوتا تھا, تو لوگ کہتے اس کو عمرے پہ بھیج دو. یقین جانی جب پلٹتا تھا تو حیا کے پہرے ہوتے تھے. آج کتنے کتنے حج اور عمرے ہم نے کیے ہوئے ہیں, اخلاق بہتر نہیں ہوئے. تو یہ ضمناً کچھ باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی. اس بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک, بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. ساتھ جو جوان تھا وہ چونک سا گیا. کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں.
कलेजा फटने लगा, रो के कहा बेटे बता इस दर के अलावा, उसने कहा ना कि फिर भी आते हो, अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां दामन फैलाऊं। इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है, जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा लिए। ओ माफी तो मांगो, दामन तो फैलाओ, वो माफ करता है।